معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احسار وظیفے میں آپ کا سواگت ہے، استقبال ہے۔ ہم دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ اس چینل پر تشریف لے کر آئے اور آپ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ کر حوصلہ افزائی کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کیے ہوئے ہیں، اور لہٰذا جس نے نہیں کیا ہے وہ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ دیکھیے، پھر سے جیسا کہ ہم جانتے ہیں، سورہ یاسین شریف کی فضیلت و برکت ہمیشہ سے ہم سنتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر سے ہم سنیں گے۔ سورہ یاسین آپ جانتے ہیں کہ قرآن عظیم کا جس کو دل کہا گیا ہے، اور وہ سورہ مبارکہ، اس کی فضیلت برکتیں اتنی ساری ہیں کہ اگر میں بتاؤں تو بتانے سے میری عمر ختم ہو سکتی ہے، میرا وقت ختم ہو سکتا ہے، لیکن سورہ یاسین شریف کی فضیلت و برکت بالکل ختم نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ یاسین شریف 22ویں پارے پر شروع ہوتی ہے اور 23ویں پارے میں مکمل ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین شریف کی ایک فضیلت و برکت اور ایک انوکھا کرشمہ بتاتا ہوں کہ اگر کوئی شخص سورہ یاسین کو بعد نماز فجر ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے تو وہ بہت جلد لوگوں میں ہر دل عزیز ہو جائے گا، اس کے مال میں برکت ہوگی، ہر قسم کی برائیوں سے اللہ تبارک و تعالی اس کو نجات فرمائے گا، اس کی طبیعت بھی اچھی ہوگی اور اس کا ذہن بھی ایک دم اچھا ہوگا، اور شیاطین بلا بباؤں سے وہ محفوظ رہے گا، بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ اگر اولاد کی خواہش کرے گا تو نیک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی بندہ قید میں ہے، قیدی کے لیے پڑھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قیدی کو اپنے فضل کرم سے سورہ یاسین کی فضیلت و برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قیدی کو رہائی عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی جس مقصد کے لیے پڑھے گا اللہ تعالی اس کے اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر بے شمار رحمتیں نازل عطا فرمائے گا۔ اور شب جمعہ کے دن اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اگر کوئی بندہ جمعے کے دن پڑھتا ہے تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شب جمعہ کو سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ سورہ یاسین شریف کے بہت بے شمار فضائل ہیں۔ ایک اور سماعت کر لیں کہ بے شک ہر چیز کا ایک دل ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ دکان و مکان کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دکان و مکان میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ رزق کی تنگی کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں تنگی کو دور عطا فرما کر اللہ اس کے اوپر رزق کی بارش عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر بلا ببا سے اس کی حفاظت فرمائے گا، ایمان، عقیدے، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے گا۔ تو اس سورہ مبارکہ کو پڑھیے، کاروبار میں برکت ترقی کے لیے، گھر میں خیر و برکت کے لیے، کھیت کھلیان میں، دکان و مکان میں، ہر بلا ببا سے حفاظت کے لیے، ایمان عقیدے کے لیے، جان مال عزت آبرو کے لیے، اچھے رشتے کے لیے، بے اولاد کے لیے، ہر طریقے سے یہ سورہ یاسین شریف پڑھ لیجیے۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو اس کو سنیے، ہم سناتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ایمان بھی تازہ ہوگا، اللہ تعالی ہر قرآن مجید پڑھنے سننے دیکھنے والے پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، ہر حروف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ چلیے ہم سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون،
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون ويوم كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون
إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم يسخرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون। हज़रात जैसा कि आपने सूरह यासीन शरीफ को समाअत किया है,
اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، اللہ جو ہم نے سورہ یاسین پڑھی آپ نے سماعت کی، اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے کو اور سننے کو اللہ اپنی رضا کی خاطر مولا قبول عطا فرما۔ حضور کے وسیلے سے مولا اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ حضور کے وسیلے سے انبیاء کرام اور رسولان اسلام، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، شہداء کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اشرار معاشرہ، پنجتن پاک اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما۔ جس نے سماعت کی مولا تمامی اولاد آدم میں جس کا بھی خاتمہ بالخیر ہوا، تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول عطا فرما۔ یا اللہ حضور کے وسیلے سے تمام انبیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ مولا تبارک و تعالی جس نے سماعت کی سب کے ہی کاروبار میں، دکان و مکان میں، رزق میں، کمائیوں میں خیر و برکت کے نزول عطا فرما۔ یا اللہ تمام کے دکان و مکان میں خیر و برکت کے نزول عطا فرما۔ جو بے اولاد ہے مولا انہیں ایک صالح اولاد عطا فرما، سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ والدین کی عمر میں برکت عطا فرما، جس کے والدین دنیا سے جا چکے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک ہندوستان کے حالات کو بہتر عطا فرما، آپس میں اتفاق و اتحاد، دلی محبت عطا فرما۔ یا اللہ نا اتفاقیوں سے ملک ہندوستان کی حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ آپس میں بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو رحمان ہے، رحم فرما، تو کریم ہے، کرم عطا فرما۔ سب کی ہی کاروبار میں، دکان و مکان میں، رزق میں، کمائیوں میں مولا خیر و برکت کے نزول عطا فرما۔ ایمان، عقیدے، جان مال کے حفاظت فرما۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا۔ بیٹھے ہوں جو در پاک پیغمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کر دیں، چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایسے ہی وظیفے، ایسے ہی قرآن کی تلاوت ہم لے کر آتے رہتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو آگے دوست احباب میں شیئر کر دیجئے۔ اور اس پر چینل پر بنے رہنے کے لیے ہم سب کا دل سے شکریہ کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ اس چینل پر یوں ہی بنے رہیے، ہمیں پیار دیتے رہیے، ہم جو ہے آپ کی ایسی خدمت میں ویڈیوز پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ دعا کریے، ملتے جب تک کہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔